گو کہ اس گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو کھلی کچہریاں لگتی رہتی ہیں، ان کی ماضی کی جو روایات رہی ہیں، جو ماضی رہا ہے، وہ بڑا شرمناک رہا ہے، کیونکہ کھلی کچہریاں لگتی رہی، فوٹو سیشن ہوتا رہا، لوگ اپنے مسائل کے لیے گڑ گڑاتے رہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ آج جو شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، یہ میرے پاس اور آپ سب لوگوں کے پاس 10 جون 2021 کو یادگار شہداء پہ تشریف لائے، جب ہم وہاں دھرنا دے کے بیٹھے تھے، اور انہوں نے یہاں کی عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ 30 جون 2021 تک جن لوگوں نے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم میں کرپشن کی، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور اس منصوبے کے اوپر 30 جون کو واپس کام شروع ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ عزیز آباد راولہ کوٹ، تھوراڑ عزیز آباد راولہ کوٹ سڑک پر 30 جون تک کام شروع ہو جائے گا۔ بطور ڈپٹی کمشنر میں حکومتی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں، اور آج پتہ نہیں 2024 شروع ہو چکا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو یہ کمٹمنٹ 2021 میں ہمارے ساتھ کر کے گئے تھے۔ یہاں بے شمار مسائل ہیں، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ رسم دنیا ہے، نبھاتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اس ظلم کا خاتمہ ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ ان لوگوں کے مسائل یہ خود عوامی راج کے ذریعے حل کریں گے۔ یہاں کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی یہاں مسائل بیان کی جائے کہ وہ اس ریاست کے لیے اور اس ریاست کے عوام کے لیے سود مند ہے، بلکہ معاشی دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جو میرے اور آپ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا۔ یہاں آپ دیکھیں اس ریاست کے اور اس ریاست کے ذمہ داروں کی آپ ترجیحات کو دیکھیں کہ 1990 میں انٹر کالج تھوراڑ بنتا ہے، 2024 میں اس کا سٹاف پورا نہیں آج تک۔ کیا بات یہاں کرائے کی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی 5-10 روپے کی بات کریں۔ آپ کے بچوں کا مستقبل اندھیروں میں ہے، آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے کالج میں کوئی سٹاف موجود نہیں ہے، آپ کے ڈگری کالج میں سٹاف موجود نہیں ہے، آپ کے گرلز کالج میں سٹاف موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ جو وزیروں اور مشیروں کی ظفر موج میرے اور آپ کے اوپر بھرتی کی گئی، وہ یہاں اس حلقے کے اندر سے، اس بے یار و مددگار حلقے کے اندر سے سٹاف کو اٹھا کر اپنے حلقے میں تعینات کریں، اور یہاں سٹاف کی کمی ہمارے پورے حلقے کے اندر تمام کالجز کالجز کے اندر سٹاف کی کمی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام کریش کر گیا ہے۔ اور پھر یہاں جنگلات کی بات کی جائے، اس کے اوپر مافیاز کا قبضہ، حادثہ شاملات کی بات کی جائے تو اس کو محکمہ مال نے پلاٹیشن کر کے پلاٹ بنا کر بیچ دیے گئے۔ پولیس کی بات کروں تو تھوراڑ شہر کے اندر 20 چوری ہو چکی ہیں۔ 8 مہینے پہلے تھانے کی مسافت 2 منٹ کی مسافت کے اوپر سے جناب ایس پی صاحب کہیں غائب ہو گئے، میری بات جب آئی تو وہ وہاں 8 لاکھ روپے کا چوری ہوئی، اور آج تک وہ چوری برآمد نہیں ہو سکی۔ کوئی ایک چوری یہاں آج تک نہیں برآمد ہو سکی۔ پورا دن یہاں کے ٹریفک کے مسائل سے سارے لوگوں نے گفتگو کر دی۔ میں آپ تمام لوگوں کی باتوں کو انڈورس کرتا ہوں، ان کی تائید و حمایت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر آپ کی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں ڈاکٹر تک نہیں بیٹھا۔ یہی پچھلی کلی کچہری میں ہم نے التجا کی کہ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے، کسی نے بٹھایا ان میں سے؟ آج لوگوں کی یہاں شرکت نہیں ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، ہزاروں کی آبادی ہے، سینکڑوں تاجر یہاں کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس حال میں چند لوگ آپ پہ عدم اعتماد کر دیا ہے یہاں کے عوام نے، اس ریاست کے اوپر عدم اعتماد کر دیا یہاں کے عوام نے۔ اور پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں یہاں باہر کھڑی ہیں، اور یہاں میری ماں بہن بیٹی درد ذی کی حالت میں ایڑیاں رگڑ کے مر رہی ہے، اور آپ یہ اتنا بڑا پروٹوکول لے کے پھر رہے اس غلام ریاست کے اندر، یہاں کے غریبوں کا ووٹ پوچھ رہے ہیں۔ یہاں آج ڈاکٹر لے کے ڈپٹی کمشنر کو آنا چاہیے تھا کہ میں یہ ڈاکٹر تھوراڑ کے لوگوں کو لے کے آئے، یہ یہاں موجود رہے گا 24 گھنٹے۔ یہاں سٹاف کی کمی کو پورا کر کے ان کو آنا چاہیے تھا۔ آپ سر اوپر کریں یا نیچے کریں، آپ بجلی بند کریں یا آن کریں گے، ہماری نسلوں میں سے کوئی آپ کو بجلی کے بل ادا نہیں کرے گا۔ یہ ریاست میرے باپ داداؤں نے اپنی جانیں دے کے قربان کی ہے، ہم ان بدماشوں کو گنڈا ٹیکس نہیں دیں گے۔ اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں کے عوام کے بھی آپ پہ کہ اگر یہاں لوڈ شیڈنگ کے نام پہ بجلی بند کر کے لوگوں کو زیر کرنے کی کوشش کی گئی تو ہماری لاشوں سے نیلم جیلم ٹرانسمیشن لائن گزرے گی۔ ہم نیلم جیلم لائن سے توڑ کر آپ کو ناک کی لکیریں کھنچوائیں گے یہاں پہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں کے عوام کو زیر کیا جائے، یہاں کے عوام کو بدماشی دکھائی جائے۔ 76 سال ہو گئے تاؤ باٹ سے بیمر تک، یہ میرے پڑھے لکھے نوجوان
یہ اس ریاست کے پڑھے لکھے نوجوان ہاتھ میں سوٹیاں اٹھائے کھڑے، یہ آئی جی نہیں بن سکتے؟ آئی جی یہاں سے سندھ سے بلوچستان سے بدماش لا کے ہمارے اوپر بٹھایا جاتا ہے، میرا پڑھا لکھا نوجوان صرف سوٹیاں لے کے یہاں کھڑا ہے، ہاتھ میں ریفل پکڑ کے اس کے پروٹوکول میں کھڑا ہے۔ ہم نہیں مانتے اس پولیس کو جب تک آزاد کشمیر کے اندر سے آزاد کشمیر کا نوجوان آئی جی بھرتی نہیں کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں ڈی سی صاحب، آپ نے کہا کہ شرف پسند اور دہشت گرد یہاں بیٹھے ہوئے، آٹا مانگنے والے، دوائی مانگنے والے، تعلیم مانگنے والے، پرامن اپنے حقوق مانگنے والے، کہ اس ریاست کے اندر سے جو وسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے یہاں کے ریاستی عوام کا حق ہے، ان کو آپ دہشت گرد اور شر پسند کہتے ہیں۔ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، یہ شرمناک بات آپ نے کی ہے۔ ایک ڈپٹی کمشنر جو میرے ٹیکسوں پہ پڑھتا اور وہ مجھے کہے کہ یہ شر پسند ہے، دہشت گرد ہے، جو پرامن کہتا ہے کہ یہاں کے بچوں کو تعلیم دو، یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرو، اس کو آپ شر پسند اور دہشت گرد کہتے ہیں۔ ہم اپنی ریاست کے لیے، ریاست کے عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ اس پہ کوئی جو مرضی ہمیں دہشت گردی اور شر پسندی اور غداری کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم نہیں مانتے آپ کے اس قانون کو، نام نہاد قانون کو اور نام نہاد نظام کو۔ آج یہ عوام آپ کو مسترد کرتی ہے، یہاں کے حکمرانوں کو مسترد کرتی ہے، اپنی آزاد خود مختار ریاست کے لیے جنگ کا اور جدوجہد کا اعلان کرتی ہے۔